بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاغذات کیسے ہیں؟ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس بوسیدہ کرسی کا ٹوٹا ہوا پایا زمین پر رکھا اور پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹے ہوئے کاغذات کو باہر نکالا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا مگر میرے ذہن میں اماں کی آواز گونج رہی تھی، یہ سب میرے نام ہے، یہ بنگلہ، یہ دکانیں۔ میں نے کاغذات کو سینے سے لگایا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس ٹوٹی ہوئی کرسی کو دیکھا۔ یہ وہی کرسی تھی جسے بھائیوں نے کچرا سمجھ کر پھینک دیا تھا اور میں نے اسے اپنی کل کائنات سمجھ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس لکڑی کو میں بے جان سمجھ رہی تھی اسی کے سینے میں میری ماں کی وہ محبت دفن تھی جسے میں ساری عمر نفرت سمجھتی رہی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آج راز کھل چکا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور سب سے چھوٹی میں تھی۔ میری پیدائش کسی خوشی کا پیغام نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے ایک صدمہ تھی۔ ڈاکٹر نے جب مجھے میری ماں کی گود میں دیا تو اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، بیوی، بچے کی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ سے چھوٹی ہے، یہ پیدائشی نقص ہے، یہ بچی کبھی عام انسانوں کی طرح سیدھا نہیں چل سکے گی، اسے ہمیشہ سہارے کی ضرورت رہے گی۔ یہ سنتے ہی میرے باپ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ خاندان میں باتیں بننا شروع ہو گئیں کہ زبیدہ کے گھر معذور بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں صرف 2 سال کی تھی جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کا سارا نظام اماں کے ہاتھ میں آ گیا۔ ابا بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے، شہر کے بیچوں بیچ کروڑوں کی جائیداد، کئی دکانیں اور بینک بیلنس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے مگر میری جنت تو شاید بچپن میں ہی مجھ سے روٹ گئی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو گھر کے کونے میں پڑا پایا۔ میرے تینوں بھائی وقار، سرمد اور حارث گھر کے شہزادے تھے اور میں اس گھر کی ایک فالتو چیز۔ اماں کا رویہ میرے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی بدتر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیتی تھی۔ ایک دوپہر کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی۔ کھانے کا وقت تھا اور دسترخوان پر مرغی کا سالن رکھا تھا۔ خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وقار نے پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا، اماں مجھے لیگ پیس دینا۔ سرمد بھی فوراً بول پڑا، اماں مجھے بھی بڑی بوٹی چاہیے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے دونوں کی پلیٹوں میں سالن ڈالا اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں خاموشی سے اپنی چھوٹی سی پلیٹ لیے کونے میں بیٹھی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی تھی اور سالن کی خوشبو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی پلیٹ آگے کی اور دھیمی آواز میں کہا، اماں تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے دیں۔ اماں کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ عجیب سی سرد مہری تھی جس سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ انہوں نے سالن کا چمچ واپس پتیلی میں ڈالا اور شوربے میں ڈوبی ہوئی ایک ہڈی اور تھوڑی سی روٹی میری پلیٹ میں پھینکتے ہوئے کہا، لے کھا لے اور خبردار جو بوٹی کی فرمائش کی۔ تیرے بھائی ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں، انہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ تو نے کون سا کہیں ہل چلا کر آنا ہے جو تجھے اچھی خوراک چاہیے۔ حارث نے لقمہ توڑتے ہوئے طنز ہنسی کے ساتھ کہا، اماں اس کو تو ویسے بھی بیٹھ کر ہی رہنا ہے، زیادہ کھائے گی تو موٹی ہو جائے گی، پھر چلنا اور مشکل ہو جائے گا۔ تینوں بھائی زور سے ہنس پڑے۔ میرا ننھا سا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور خاموشی سے باورچی خانے کے کونے میں جا بیٹھی۔ نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا مگر پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ گھر میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی، چاہے وہ کپڑے ہوں، جوتے ہوں یا کھلونے، وہ سب سے پہلے بھائیوں میں تقسیم ہوتے۔ ایک بار عید کا موقع تھا، گھر میں درزی نئے کپڑے لے کر آیا۔ وقار نے اپنا سوٹ دیکھا اور خوشی سے بولا، واہ اماں یہ رنگ تو بہت زبردست ہے۔ سرمد اور حارث بھی اپنے نئے کرتا شلوار دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں امید بھری نظروں سے اماں کے ہاتھ میں موجود باقی پیکٹوں کو دیکھ رہی تھی، شاید میرے لیے بھی کوئی رنگین فراک ہو۔ اماں نے وہ سارے پیکٹ الماری میں رکھ دیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اماں میرے کپڑے؟ اماں نے پلٹ کر مجھے گھورا اور تلخی سے کہا، تیرے پاس پچھلے سال والے کپڑے ہیں نا؟ وہ کون سا پرانے ہو گئے ہیں، دھو کر استری کر لے، وہی نئے لگیں گے۔ میں نے روحان سی آواز میں کہا، لیکن اماں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے۔ اماں غصے سے چلائیں،
زبان لڑاتی ہے منحوس، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے، تجھے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت؟ میرے بیٹوں نے باہر جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو نے کون سا کسی تقریب میں جانا ہے؟ جا دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، بھائیوں کا حق چھیننا چاہتی ہے یہ لڑکی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میں نے عید والے دن بھی وہی پرانے کپڑے پہنے، جبکہ میرے بھائی نئے نویلے کپڑے پہن کر مہمانوں سے عیدی وصول کر رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو احساس سے محرومی اور بڑھ گیا۔ میں نے اسکول جانے کی ضد کی تو اماں نے صاف انکار کر دیا۔ لنگڑی ہو کر اسکول جائے گی؟ وہاں بچے تیرا مذاق اڑائیں گے اور ہماری ناک کٹ جائے گی۔ گھر بیٹھ اور گھر کے کام کاج سیکھ۔ جبکہ میرے تینوں بھائی شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھتے تھے، انہیں ٹیوشن کے لیے بھی بہترین اساتذہ میسر تھے۔ میری زندگی صرف گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح اٹھ کر جھاڑو دینا، برتن دھونا اور اماں کے حکم پر چلنا میرا معمول بن گیا تھا۔ میری ٹانگ میں اکثر شدید درد ہوتا تھا۔ جب موسم بدلتا تو یہ درد ناقابل برداشت ہو جاتا۔ ایک رات درد کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پورا گھر سو رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں بمشکل گھسٹتی ہوئی پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب میں اماں کے کمرے کے پاس سے گزری تو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ اماں جاگ رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے ہاتھ میں ابا کی تصویر تھی۔ وہ تصویر کو دیکھتی اور پھر کچھ بڑبڑاتی۔ مجھے تجسس ہوا کہ اماں اتنی رات گئے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ میں سانس روکے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں کی آواز بہت دھیمی تھی مگر رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، معاف کر دینا مجھے، میں مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کمزور بنے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کل کو کسی کے رحم و کرم پر ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ کیا وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھی؟ لیکن اگر وہ میرے بارے میں اتنی فکر مند تھی تو دن کے اجالے میں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ شاید وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی۔ میں نے سر جھٹکا اور پانی پیے بغیر ہی واپس اپنے بستر پر آ گئی۔ اکثر راتوں کو مجھے احساس ہوتا کہ کوئی میرے سرہانے کھڑا ہے۔ جب میں نیند کے خمار میں آنکھیں کھولتی تو اماں کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پاتی۔ وہ مجھے بغور دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، جیسے وہ کچھ ٹٹول رہی ہوں، جیسے وہ میرے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ اماں آپ؟ میں ہڑبڑا کر اٹھتی۔ اماں فوراً اپنے تاثرات بدل لیتی اور کرخت لہجے میں کہتی، سو جا، میں تو بس دیکھنے آئی تھی کہ تو نے پنکھا کھلا تو نہیں چھوڑ دیا۔ بجلی کا بل کیا تیرا باپ بھرے گا؟ اور وہ لائٹ بند کر کے چلی جاتی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے چھت کو گھورتی رہتی۔ اماں کا یہ روپ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دن میں وہ مجھے منحوس کہتی تھیں، میری ہر بات پر جھڑک دیتی تھیں، مجھے بھائیوں کے سامنے ذلیل کرتی تھیں۔ ایک بار سرمد کرکٹ کھیلتے ہوئے گر گیا اور اس کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی۔ وہ روتا ہوا گھر آیا۔ اماں نے جیسے اسے دیکھا ان کی جان نکل گئی۔ ہائے میرا بچہ، کس نے مارا میرے لال کو؟ وہ چیخیں۔ میں جلدی سے ڈیٹول اور روئی لے کر آئی۔ اماں نے میرے ہاتھ سے چیزیں چھینی اور مجھے دھکا دیا۔ دور ہو جا منحوس، تیری ہی نظر لگی ہوگی میرے بیٹے کو۔ جب سے تو پیدا ہوئی ہے اس گھر میں مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں دیوار سے ٹکرائی اور میرا کندھا بری طرح دکھنے لگا۔ اماں سرمد کے زخم پر پھونکے مار رہی تھیں اور اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ میں نے آنسو پونچھے اور وہاں سے ہٹ گئی۔ دل میں سوال اٹھتا تھا کہ کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ کیا واقعی میرے پیدا ہونے سے ابا مر گئے؟ کیا میری وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہیں؟ یہ احساس جرم مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا تھا۔ میں اب کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھی۔ کھانا ملے تو کھا لیتی، نہ ملے تو پانی پی کر سو جاتی۔ بھائیوں کے تانے اور بھابھیوں کی باتیں اب میرے لیے روز کا معمول بن چکی تھیں۔ ہاں بھابھیاں، بڑے بھائی وقار کی شادی ہو گئی تھی۔ نئی بھابھی گھر آئی تو مجھے لگا شاید اب مجھے کوئی سہیلی مل جائے گی، کوئی ایسا جس سے میں دل کی بات کہہ سکوں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں بھابھی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، مگر اماں نے انہیں بھی میرے خلاف کر دیا۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں بیٹھی ان کے جہیز کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اماں اندر آئیں اور مجھے وہاں دیکھ کر بھڑک اٹھیں۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کام چور، کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہے اور تو یہاں بیگم بنی بیٹھی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی۔ اماں نے بھابھی سے کہا، بہو، اس کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ اسے سر پر چڑھایا تو یہ تم پر ہی سوار ہو جائے گی، اور ویسے بھی اس کا سایہ بھاری ہے۔ تمہاری نئی نئی شادی ہے، اس منحوس سے دور ہی رہا کرو۔ بھابھی نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں گھسنے دوں گی۔ مجھے تو پہلے اس کی شکل دیکھ کر خوف آتا ہے۔ بھابھی کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح بے وست ہو گئے۔ اس دن کے بعد بھابھی نے بھی مجھے ملازمہ سمجھنا شروع کر دیا۔ چھوٹے موٹے کام مجھ سے کرواتی، پانی لا دو، کپڑے استری کر دو، جوتے پالش کر دو۔ میں خاموشی سے سب کرتی رہی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی ہنر نہیں تھا سوائے گھر کے کاموں کے۔ میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھی، لیکن ان سب دکھوں کے باوجود ایک عجیب بات تھی۔ اماں کا رویہ کبھی کبھی مجھے چونکا دیتا تھا۔ جس دن بھائیوں نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، اس دن اماں کا رد عمل سب سے الگ تھا۔ ہوا یوں کہ حارث کا قیمتی موبائل گم ہو گیا۔ اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے اس کا موبائل چوری کیا ہے۔ میں قسمیں کھاتی رہی کہ میں نے موبائل نہیں دیکھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو نہیں اٹھایا ہوگا تاکہ اسے بیچ کر پیسے بنا سکے۔ حارث نے غصے میں میرا بازو مروڑا۔ مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ میں چیخ پڑی، بتا کہاں ہے موبائل، ورنہ میں آج تیری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اماں کچن سے بھاگتی ہوئی آئیں، چھوڑ اسے حارث۔ اماں کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ حارث کا ہاتھ رک گیا۔ اماں اس نے میرا موبائل، بکواس بند کر۔ اماں نے حارث کو ڈانٹا۔ یہ چور نہیں ہے، یہ منحوس ہو سکتی ہے، بدبخت ہو سکتی ہے، مگر یہ چور نہیں ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے، خبردار جو آئندہ اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حارث حیرانی سے اماں کو دیکھنے لگا۔ میں بھی حیران تھی۔ اماں نے مجھے چور نہیں مانا تھا۔ انہوں نے حارث کو کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس رات میں نے پھر اماں کو تہجد کے وقت دعا مانگتے سنا، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے صبر دے، اسے ہمت دے۔ میں اسے دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہوں، مگر اپنوں کے وار اسے توڑ رہے ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ میرا دماغ الجھنوں کا شکار تھا۔ اگر اماں میرے لیے دعا کرتی ہیں تو سب کے سامنے مجھے ذلیل کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیسی محبت تھی جو نفرت کے پردے میں چھپی ہوئی تھی؟ یا شاید یہ میرا وہم تھا؟ شاید وہ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہی ہوں گی، کیونکہ اگلی ہی صبح جب میں نے ناشتے میں پراٹھا مانگا تو اماں نے مجھے سوکھی روٹی پکڑا دی۔ یہ کھا اور شکر کر، گھی مہنگا ہو گیا ہے، تیری ٹانگوں میں کون سا جان ہے جو تجھے طاقتور کھانے چاہیے۔ میں نے سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کر کھائی اور اپنے سوالوں کو پھر سے دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اماں کا یہ رویہ ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، ایک ایسی منصوبہ بندی جو میری زندگی بدلنے والی تھی۔ مگر اس وقت میں صرف ایک معذور، بے بس اور منحوس لڑکی تھی جسے اپنی ہی ماں کی ممتا نصیب نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کا نقشہ بدلتا جا رہا تھا۔ میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر میں 3 نئی خواتین کا اضافہ ہوا تو مجھے لگا شاید میری تنہائی کچھ کم ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ بھابھیوں کے آنے سے میری زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ بڑی بھابھی عالیہ، منجلی صبا اور چھوٹی بھابھی نازیہ تینوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تیز اور چالاک تھی۔ ان تینوں کا مقصد صرف ایک تھا، اس گھر اور اماں کی تجوری پر قبضہ کرنا، اور میں ان کے لیے صرف ایک مفت کی ملازمہ تھی جس کے پاس نہ زبان تھی نہ کوئی ٹھکانہ۔ ایک دوپہر میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی۔ میری معذور ٹانگ میں شدید درد تھا، جس کی وجہ سے میں سنک کے ساتھ سہارا لے کر کھڑی تھی۔ اچانک بڑی بھابھی عالیہ باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر سنک میں پڑے برتنوں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھیں، یہ کیا تماشا ماریا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تم سے 4 برتن نہیں دھلے۔ میں نے سہم کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، بھابھی میری ٹانگ میں بہت درد ہے، مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ عالیہ نے نفرت سے منہ بنایا اور بولی، بہانے مت بناؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تم کتنی کام چور ہو، سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہو اور جب کام کا وقت آتا ہے تو ٹانگ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، شام کو میرے میکے سے مہمان آ رہے ہیں، مجھے کچن صاف چاہیے۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ صابن اٹھا لیا۔ ابھی میں نے 1 پلیٹ دھوئی ہی تھی کہ منجلی بھابھی صبا بھی وہاں آ گئی۔ عالیہ آپا چھوڑیں اسے، یہ لاتوں کی بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں
अम्मा ने आज फिर वकार भाई को दुकान के गले से पैसे निकाल कर दिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे शौहरों के हाथ क्या आएगा? सवा की बात सुनकर आलिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तुम सच कह रही हो? अम्मा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सारा पैसा बड़े बेटे पर लुटा देंगी तो बाकी क्या करेंगे? मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उनके लिए अम्मा सिर्फ एक एटीएम मशीन थी और भाई सिर्फ जरिया माश। रिश्तों की मोहब्बत उस घर से कब के रुखसत हो चुकी थी। शाम को जब भाई घर वापस आए तो माहौल बहुत कशीदा था। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों ने मुझे गली में झाड़ू देते हुए देख लिया था। मेरी लंगड़ाती हुई चाल देखकर उन्होंने आवाजें कसी थी। ओए देखो, लंगड़ी जा रही है, उसका तो ब्याह भी नहीं होगा, ये तो बूढ़ी होकर भाइयों के सर पर बैठी रहेगी। ये बातें इत्तेफाक से बड़े भाई वकार ने सुन ली थी। वो गैरत में तो आ गए, लेकिन उनका गुस्सा उन लड़कों पर निकलने की बजाय मुझ पर निकला। वो घर में दाखिल हुए तो गुस्से से भरे हुए थे। सामने मेज पर पड़ा गुलदान उन्होंने जोर से जमीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। अम्मा और भाभियां घबराकर कमरों से बाहर निकल आईं। क्या हुआ वकार, खैरियत तो है? अम्मा ने परेशानी से पूछा। वकार ने मेरी तरफ उंगली उठाई और धाड़ा। अम्मा, उस मनहूस को घर के अंदर बंद करके रखा करो। इसकी वजह से आज मुझे मोहल्ले में शर्मिंदा होना पड़ा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि वकार की बहन माजूर है, लंगड़ी है। मैं डर के मारे दीवार के साथ लग गई। वकार आगे बढ़ा और मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा। क्यों निकली थी तू बाहर? मना किया था ना तुझे कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर बाहर मत जा। भाई, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। मैंने रोते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। सफाई की बच्ची? वकार ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी माजूर टांग मुड़ गई और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। अम्मा यहीं खड़ी सब देख रही थी। वकार, बस कर। अम्मा ने आखिरकार मुदाखलत की। मर जाएगी वो, मरती है तो मर जाए। वकार ने नफरत से कहा। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सारी जिंदगी हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगी ये। ना इसका रिश्ता होगा ना ये घर से जाएगी। अम्मा, तुमने क्यों पैदा किया था इसे? गला दबाकर मार क्यों नहीं दिया था बचपन में? वकार के ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैंने सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने वकार को कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक सरदा भरी और बोली, ये बच्ची मेरे नसीब की मार है, मेरे गुनाहों की सजा है। बस कर वकार, अब जो होना है हो गया। अम्मा के अल्फाज ने मुझे अंदर तक काट कर रख दिया। नसीब की मार, गुनाहों की सजा? क्या मैं अपने माँ के लिए सिर्फ एक सजा थी? जब मैं छोटी थी तो हर चीज बर्दाश्त हो जाती थी, मार पीट, भूख प्यास, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी। लफ्जों की चुभन समझने लगी थी। जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर रूह पर लगने वाले जख्म नासूर बन जाते हैं। भाभियां खड़ी तमाशा देख रही थीं और उनके चेहरों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। नाजिया ने सरगोशी करते हुए सवा से कहा, अच्छा हुआ आज उसकी खूब मुरम्मत हुई, अब कुछ दिन तो आराम से टिक कर बैठेगी। मैं वहां फर्श पर पड़ी रही, कोई मुझे उठाने नहीं आया। रात हो गई और घर की बत्तियां गुल कर दी गई। मैं घसीटती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची और सिसकियां लेकर रोती रही। अगले चंद दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया। सिर्फ अम्मा के बुलाने पर बाहर निकलती। अम्मा की तबीयत उन दिनों खराब रहने लगी थी। उन्हें अक्सर सीने में दर्द की शिकायत रहती थी। भाई डॉक्टर को दिखाने की बजाय से गैस का दर्द कहकर टाल देते थे। अम्मा दवाई ला दो, अम्मा कराहते हुए कहती। सरमद लापरवाही से कहता, अम्मा अभी लाता हूँ, बस जरा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर लेता आऊँगा। और वो रात गए वापस आता और दवाई लाना भूल जाता। मैं अम्मा के पाँव दबाती, उन्हें पानी पिलाती और घर के टोटके करके उनका दर्द कम करने की कोशिश करती। एक रात अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका सांस उखड़ रहा था। मैं उनके सरहाने बैठी थी, बाकी सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अम्मा ने कांपते हुए हाथ से मेरा हाथ थामा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मारिया, अम्मा ने बामुश्किल मेरा नाम लिया। जी अम्मा, मैं यही हूँ, मैंने घबरा कर कहा। भाई को बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाएं? अम्मा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, अब वक्त नहीं है, मेरी बात सुन। मैंने अपना कान उनके लबों के करीब कर दिया। मेरी बेटी, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जो एक माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए था। अम्मा की आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मैं भी रोने लगी। अम्मा, आप ऐसा मत कहें, आप ठीक हो जाएंगे।
अम्मा ने मेरी बात काटी। नहीं पगली, अब ठीक होने का वक्त गुजर गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत सख्तियां की हैं, लेकिन अम्मा का सांस रुकने लगा। लेकिन क्या अम्मा? मैंने तड़प कर पूछा। अम्मा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज उनके हलक में फंस गए। वो कहना चाहती थी, उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक राज था जो वो फाश करना चाहती थी। उन्होंने इशारे से उस पुरानी कुर्सी की तरफ कुछ बताना चाहा जो कमरे के कोने में रखी थी, जिस पर बैठकर वो नमाज पढ़ती थी। कुर्सी, वो लिफाफ। उनकी आवाज मध्यम पड़ गई। उन्होंने एक हिचकी ली और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अम्मा, मैं चीख पड़ी। अम्मा आंखें खोलें, अम्मा। मेरी चीख सुनकर घर वाले जाग गए। भाई और भाभियां भागते हुए कमरे में आए। वकार ने आगे बढ़कर अम्मा की नब्ज देखी और फिर सर झुका लिया। अम्मा चली गई। वकार ने स्पाट लहजे में कहा। घर में कोहराम मच गया। भाभियों ने रवायती बैन करने शुरू कर दिए। भाइयों ने रिश्तेदारों को फोन करने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई है। बेशक माँ ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, मुझे मनहूस कहा था, मगर वो मेरी माँ थी, मेरा वाहद सहारा थी। उनके होते हुए मुझे कम से कम वक्त पर खाना मिल जाता था, छत का साया था। मैं उनसे टूटकर मोहब्बत करती थी। आज माँ की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। माँ की वही ताने, वही बातें मुझे याद आ रही थी। उनकी ये बातें सुनकर भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी माँ के दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है, और मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज ने मेरे इस यकीन को और पक्का कर दिया था। मुझे माफ़ कर देना। ये अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। अगला दिन कयामत का दिन था। घर में लोगों का हुजूम था। सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी। औरतें अम्मा का मुंह देखकर अफसोस कर रही थी। बड़ी नेक औरत थी, बेचारी ने बड़ी मुश्किलों से औलाद को पाला। हाँ, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं एक कोने में लगे खामोशी से सब देख रही थी। मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। मेरे तीनों भाई मर्दों वाले हिस्से में बैठे ताज़ीज़ वसूल कर रहे थे। उनके चेहरों पर गम कम और परेशानी ज्यादा थी। मुझे वकार भाई की आवाज़ सुनाई दी जो अपने किसी दोस्त से कह रहे थे, यार, कफन दफन का इंतज़ाम तो हो गया है, लेकिन देगों का खर्चा बहुत ज़्यादा बता रहा है नाई। तुम ज़रा बात करो ना उससे। अम्मा के अकाउंट की तफसीलात तो अभी मिलेंगी नहीं, जेब से ही लगाना पड़ेगा फ़िलहाल। उनके लिए माँ की मौत भी एक खर्चा थी। मैयत उठने का वक्त आया तो मुझे लगा जैसे मेरा जनाजा उठ रहा है। अम्मा को ले गए और मैं घर के दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। शाम हुई तो घर में देगें बंटने लगी। रिश्तेदार खाना खा रहे थे। मुझे भूख नहीं थी। मैं अम्मा के कमरे में चली गई। वहां पर पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। ये वही कुर्सी थी जिसकी तरफ अम्मा ने इशारा किया था। मैं उस कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई और अपना सर उसकी नशिश पर रख दिया। उस कुर्सी से अम्मा की खुशबू आ रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और नाजिया भाभी अंदर आई। उनके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था। ये अम्मा की अलमारी की चाबियां थी। यहाँ क्या कर रही हो अंधेरे में? नाजिया ने कड़े लहजे में पूछा। बाहर चलो, मेहमानों के बर्तन उठाओ। सारा काम क्या हम नहीं करना है? भाभी, आज तो छोड़ दें, आज अम्मा गई हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा। तो क्या हुआ, जिंदगी तो नहीं रुक जाती। चलो उठो। और हाँ, ये कमरा अब हम साफ करेंगे। अम्मा की चीजें समेटनी है। यहाँ से निकलो। नाजिया ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आई। बावर्ची खाने में बर्तनों का ढेर लगा था। आलिया और सबा वहीं खड़ी थी। सबा कह रही थी, शुक्र है अम्मा ने जेवरात बैंक लॉकर में नहीं रखे थे, वरना निकालना मुश्किल हो जाता। मैंने भी अलमारी खोली थी। सारा सोना वही है। आलिया ने लालची नजरों से उसे देखा। हम तीनों बराबर तकसीम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और मारिया का हिस्सा? सबा ने मेरी तरफ देखते हुए तंज़ी अंदाज में पूछा। आलिया हंस पड़ी। उसका क्या हिस्सा? ये कौन सा अपने घर की है? ये तो यही हमारे टुकड़ों पर पलेगी। इसका हिस्सा यही है कि हम उसे 2 वक्त की रोटी देते रहें। मुझे उनकी बातें सुनकर यकीन होने लगा था कि मेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। माँ के होते हुए भाइयों और भाभियों का जो रवैया थोड़ा बहुत दबा हुआ था, अब वो खुलकर सामने आने वाला था। माँ ऊंच नीच कर देती थी, भाइयों को ज्यादा देती थी, मुझे कम देती थी, लेकिन अब तो मेरे पास से हर चीज ही छीनने वाली थी। मुझे इस बात का यकीन होने लगा था कि माँ की तल्ख बातों में भी कहीं न कहीं मेरे लिए मोहब्बत छुपी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बाद मेरा क्या हश्र होने वाला है।
माँ का 40वां भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरे तीनों भाइयों ने आलीशान बंगले की तकसीम शुरू कर दी। मैं खामोशी के साथ बैठी सब कुछ देखती रही। ये वही भाई थे जिन पर माँ जान छिड़कती थी। उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत पर माँ ने बेपहा पैसा खर्च किया था। उन्हें तो जैसे माँ के मरने का कोई गम ही नहीं था। उनके घरों में तो उसी तरह महफिलें सज रही थीं, दावतें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में कोई फौत नहीं हुआ, बल्कि कोई खुशी का मौका हो। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, अपनी माँ का कमरा देखते हुए और अपनी माँ की वो कुर्सी देखते हुए जिस पर बैठ के मेरी माँ कुरान पाक और नमाज पढ़ा करती थी। मुझे उस कुर्सी से बेइंतहा मोहब्बत थी, क्योंकि उसी पर मैंने हमेशा अपनी माँ को कुरान और नमाज पढ़ते देखा था। आज घर में एक बड़ा इजलास था। वकील साहब आए हुए थे। जायदाद की तकसीम के कागजात तैयार हो रहे थे। वकार भाई ने ऐलान किया, उस बंगले के 3 हिस्से होंगे। फ्रंट वाला हिस्सा मेरा, बीच वाला सरमद का और पिछला हिस्सा हारिस का। और दुकानें? हारिस ने सवाल किया। दुकानें भी 3 हिस्सों में तकसीम होंगी, वकार ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। मेरी मौजूदगी को सबने नजरअंदाज कर दिया था। वकील साहब ने ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा, और आपकी बहन मारिया बीबी, उनका हिस्सा? कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वकार भाई ने कहका लगाया, वकील साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका हिस्सा हमारे पास महफूज है। ये बेचारी माजूर है, जायदाद संभाल नहीं सकती। हम इसके वाली वारिस हैं, हम इसका ख्याल रखेंगे। वकील साहब ने मुझे देखा। मैंने नजरें झुका ली। मैं जानती थी कि अगर मैं बोली तो मेरा जीना हराम कर दिया जाएगा। कागजात पर दस्तखत हो गए। बंगला बट गया, दुकानें बट गई। माँ का जेवर भाभीयों ने बांट लिया। मेरे हिस्से में सिर्फ तन्हाई और रुसवाई आई। लेकिन अभी एक और तूफान आना बाकी था। जिंदगी के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। मेरे लिए तो शायद ये भी शुरुआत थी। बड़े भाई वकार के घर रहते हुए मुझे चंद ही दिन गुजरे थे कि हालात ने एक नया मोड़ ले लिया। मैं जानती थी कि मैं उन पर बोझ हूँ, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये बोझ इतना जल्द उनके कंधों से उतरने के लिए बेचैन हो जाएगा। एक सुबह मैं ड्राइंग रूम में सफाई कर रही थी। मेरी माजूर टांग में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से मेरी रफ्तार बहुत सुस्त थी। बड़ी भाभी आलिया वहीं सोफे पर बैठी फोन पर अपनी किसी सहेली से बातें कर रही थी। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो फोन बंद करके मुझ पर बरस पड़ी। मारिया, तुम अभी तक यही झाड़ू लगा रही हो? 2 घंटे हो गए तुम्हें इस कमरे में घुसे हुए। तुम काम करती हो या सिर्फ वक्त ज़ाया करती हो? मैंने सहम कर कहा, भाभी, बस खत्म होने वाला है। मेरी टांग में आज बहुत दर्द है, इसलिए। आलिया ने मेरी बात काट दी। बस बस रहने दो। तुम्हारी टांग का दर्द तो कभी खत्म नहीं होता। सारा दिन तुमने मनहूस सूरत बना कर रखी होती है। जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। मैं खामोशी से अपना काम करने लगी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। बदकिस्मती से डस्टिंग करते हुए मेरे हाथ से एक गुलदान टकरा गया और वो मेज से गिरकर चकनाचूर हो गया। गुलदान के गिरने की आवाज़ ने जैसे घर में भौंचाल ला दिया। आलिया चीखें मारती हुई उठी। हाय मेरा कीमती गुलदान, अंधी हो गई हो क्या? दिखता नहीं है? ये मेरी अम्मी ने मुझे तोहफे में दिया था। इतने में वकार भाई भी दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे में आ गए। शोर सुनकर वो गुस्से से बोले, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह ये क्या बाजार बना रखा है? आलिया ने रोते हुए गुलदान के टुकड़े दिखाए। देखिए अपनी लाडली बहन के कारनामे, मेरा इतना महंगा नुकसान कर दिया। मैं पहले ही कह रही थी कि ये काम चोर है, और अब तो यह नुकसान भी करने लगी है। मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती वकार। वकार ने खूनख्वार नजरों से मुझे देखा। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। भाई कसम ले ले मुझसे, ये जानबूझकर नहीं हुआ। मैं तो बस। वकार ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश करा दिया। बस बहुत हो गया। मैं रोज रोज की ये चिक चिक नहीं सुन सकता। वैसे भी महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारा खर्चा और तुम्हारे ये नुकसान। मैं मजीद तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, अपना सामान बांधो, आज ही तुम सरमद के घर जाओगे। अब कुछ अरसा वो तुम्हें रखेगा। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने चंद कपड़े जो मेरे पास थे एक थैले में डाले और वकार भाई मुझे सरमद भाई के घर छोड़ाए। सरमद भाई और सबा भाभी का इस्तकबाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। जब वकार भाई मुझे वहां छोड़कर गए तो सबा भाभी ने दरवाजे पर ही मुंह बना लिया था। अभी तो अम्मा को मरे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और ये हमारे सर पर आ गई।
میں نے خود کو بہرا بنا لیا۔ میں سر جھکا کر مہمانوں والے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ سرمد بھائی شام کو گھر آئے، مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وقار بھائی نے تو کہا تھا وہ اسے رکھیں گے۔ صبا بھابھی نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ وہ کہہ رہے تھے ان کا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سرمد بھائی نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ کمال ہے، ساری جائیداد کا بڑا حصہ انہوں نے رکھا اور مصیبت میرے گلے ڈال دی۔ میرا تو اپنا کاروبار مندی کا شکار ہے، میں کہاں سے اس کا خرچہ پورا کروں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بھائی میں زیادہ نہیں کھاؤں گی، میں گھر کا سارا کام بھی کر دیا کروں گی، مجھے بس ایک کونے میں رہنے دیں۔ سرمد نے مجھے حقارت سے دیکھا۔ دیکھ ماریا، جذباتی باتیں مت کر، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے اور روٹی پیسوں سے آتی ہے۔ میری اپنی اولاد کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، میں تجھے کہاں سے پالوں؟ تو میری اکیلے کی بہن تھوڑی ہے، حارث بھی تو تیرا بھائی ہے، جاؤ اس کے گھر جا کر رہو۔ اور یوں مجھے وہاں سے بھی دھتکار دیا گیا۔ مجھے فٹ بال کی طرح ایک گھر سے دوسرے گھر ٹھوکریں کھانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلے دن مجھے حارث کے گھر بھیج دیا گیا۔ حارث سب سے چھوٹا تھا مگر زبان کا سب سے زیادہ زہریلا۔ نازیہ بھابھی نے تو مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر میں کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو گئی۔ جب حارث گھر آیا اور مجھے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ یہ منحوس پھر آ گئی، اسے کس نے بھیجا یہاں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، سرمد بھائی نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں وہ میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ حارث نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ واہ، بڑے دونوں بھائیوں نے اپنا دامن چھڑا لیا اور سارا کچرا میرے گھر پھینک دیا۔ میں کیا کوئی خیراتی ادارہ کھول کر بیٹھا ہوں؟ حارث بھائی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں آپ کی بہن ہوں، میں کہاں جاؤں؟ حارث میرے قریب آیا اور انگلی اٹھا کر بولا، تو بہن نہیں، تو ہمارے لیے عذاب ہے۔ جب سے تو پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر کی خوشیاں کھا گئی، پہلے ابا کو کھا گئی، پھر اماں کو، اور اب ہماری زندگیوں کو جہنم بنانے آئی ہے۔ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھے گھر میں رکھا جائے۔ تیری نحوست میرے کاروبار اور گھر کو بھی برباد کر دے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ میرا سگا بھائی مجھے اتنی نفرت سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی گندگی ہوں۔ اسی شام میرے تینوں بھائی حارث کے گھر جمع ہوئے۔ تینوں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ موضوع بحث میں تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک عدالت لگی ہوئی تھی اور میں مجرم بنی سر جھکائے کھڑی تھی۔ وقار بھائی بولے، دیکھو حارث، میں نے اسے 15 دن رکھا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حارث چیخ پڑا، میری باری کیوں؟ میں سب سے چھوٹا ہوں، اصولاً تو اسے بڑے بھائی کے گھر ہونا چاہیے۔ آپ نے بنگلے کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے۔ سرمد بھائی بیچ میں بول پڑے، جائیداد کو بیچ میں مت لاؤ، وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ بات ماریا کی ہے، میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو میرے گھر میں کون سا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے؟ حارث نے ترنت جواب دیا، اور ویسے بھی نازیہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے اس کے آنے سے گھر میں منحوس سائے آ جاتے ہیں۔ تینوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ اسے تم اپنے پاس رکھو، نہیں تم اپنے پاس رکھو، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں، ہر لفظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، میرے کان پھٹنے کو آ رہے تھے۔ کیا میری قیمت یہی تھی؟ کیا خون اتنا سفید ہو چکا تھا؟ آخر کار وقار بھائی نے سب کو خاموش کرایا۔ دیکھو، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے گھر میں رکھا جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ سڑک پر پھینک دیں؟ سرمد نے پوچھا۔ وقار نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ایدھی سینٹر۔ ایدھی سینٹر؟ حارث اور سمد ایک ساتھ بولے۔ ہاں، وقار نے سنجیدگی سے کہا، وہاں یہ رہے گی تو اسے روٹی کپڑا ملتا رہے گا، وہاں اور بھی لاوارث لوگ رہتے ہیں، یہ بھی وہیں رہے گی۔ اس سے تو ویسے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، کون سنبھالے گا ایک لنگڑی اور بیمار عورت کو؟ ہم کب تک اس کا بوجھ ڈھوئیں گے؟ تینوں بھابھیوں کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے لیے تو یہ جیسے عید کی خبر تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نکال لیا ہو۔ ایدھی سینٹر، لاوارثوں کی جگہ؟ کیا میرا کوئی وارث نہیں تھا؟ میرے سامنے میرے 3 بھائی بیٹھے تھے مگر میں لاوارث تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، مجھے میرے ہی گھر سے میرے اپنوں نے جلا وطن کر دیا تھا۔ وقار بھائی اٹھے اور بولے، چلو ماریا، سامان اٹھاؤ، میں تمہیں ابھی چھوڑاتا ہوں۔ میں نے آخری بار اس گھر کی دیواروں کو دیکھا
یہ وہ گھر تھا جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں پلی بڑھی۔ آج یہ گھر مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے جاتے وقت کچھ نہیں مانگا، کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں بھی اس بڑے سے بنگلے میں حصے دار ہوں۔ ابا کی ان دکانوں سے بھی میرا حصہ ہے جو آپ سب کے پاس ہے، کیونکہ میں ان سے تو کچھ لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مانگتی بھی تو کون سا مجھے میرا حق مل جانا تھا۔ ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ جب میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو میرے قدم رک گئے۔ مجھے کچھ یاد آیا۔ میں مڑی اور اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ وقار بھائی، میں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ وقار رک گئے۔ کیا ہے اب؟ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ جائیداد، پیسہ، زیور سب آپ رکھ لیں، صرف ایک چیز مانگتی ہوں۔ سب حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ بھابھیوں کو لگا شاید میں پیسے مانگنے لگی ہوں۔ کیا چاہیے؟ وقار نے سختی سے پوچھا۔ مجھے اماں کی وہ پرانی کرسی دے دیں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حارث نے زوردار کہکا لگایا۔ کرسی؟ وہ ٹوٹی ہوئی بیکار کرسی؟ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ اس میں مجھے اپنی اماں کی یادیں بستی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ میں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے نہ چھینے۔ میری یہ بات سن کر میرے تینوں بھائی ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی میں تضحیک تھی۔ وقار نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، لے جا لے جا، ہمیں ویسے بھی وہ کباڑ میں پھینکنی تھی، اچھا ہے تو خود ہی لے جا۔ حارث نے طنز کیا، لے جا منحوس، اپنی نحوست کی نشانی بھی ساتھ ہی لے جا۔ دونوں ماں بیٹی کی چیزیں ایک جیسی ہی بیکار ہیں۔ میں نے وہ کرسی اٹھا لی۔ وہ بھاری تھی اور میری ٹانگ میں درد تھا، مگر مجھے اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ کرسی نہیں تھی، یہ میرا کل اثاثہ تھی۔ وقار بھائی نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ پچھلی سیٹ میں اور میری کرسی تھے۔ راستہ بھر وقار بھائی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ جب ایدھی سینٹر کی عمارت سامنے آئی تو گاڑی رک گئی۔ وقار بھائی نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اپنا سامان اور کرسی لے کر اتری تو وقار بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور آخری بار مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آج کے بعد تو ایدھی سینٹر ہی رہے گی۔ یہ سمجھنا تیرا کوئی بھائی تھے ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو مر چکی ہے۔ دوبارہ کبھی ہمارے گھر کا رخ مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی بڑھا دی اور دھول اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ میں کھڑی انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میرا تعلق میرے ماضی سے کٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں مڑی اور ایدھی سینٹر کے گیٹ کی طرف بڑھے۔ ایدھی سینٹر کی عمارت سادہ تھی، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک بزرگ خاتون میری طرف بڑھی۔ ان کے چہرے پر شفقت تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے سامان لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آ جاؤ بیٹا، تھک گئی ہوگی۔ بیٹا، یہ لفظ سن کر میں چونک گئی۔ پہلی بار مجھے اس سینٹر میں داخل ہوتے ہی کسی نے بیٹا کہہ کر بلایا تھا۔ میرے سگے بھائیوں نے مجھے منحوس کہا تھا، دھتکارا تھا، مگر یہاں ایک اجنبی عورت مجھے بیٹا کہہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ ایک انجانی سی تسلی کے آنسو تھے۔ وہاں کے لوگ دل کے بہت امیر تھے۔ مجھے وہاں کسی نے حقارت سے نہیں دیکھا، کسی نے میری لنگڑاتی چال کا مذاق نہیں اڑایا۔ مجھے ایک صاف ستھرا کمرہ دیا گیا جو مجھے دوسری کئی خواتین کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے کونے میں اپنی کرسی رکھ دی۔ یہ میرا گوشہ عافیت تھا۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ لکڑی کی یہ سخت کرسی مجھے دنیا کے نرم ترین صوفوں سے زیادہ آرام دہ لگ رہی تھی، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ابھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کرسی اپنے اندر کیا راز چھپائے بیٹھی ہے، مگر اس وقت کے لیے یہ کرسی ہی میرا واحد سہارا اور میرا گھر تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی، جو یقیناً میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونے والا تھا۔ ایدھی سینٹر کی زندگی میرے لیے ایک نئی دنیا کی طرح تھی۔ یہاں کوئی مجھے حقارت سے نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے منحوس کہہ کر پکارتا تھا۔ یہاں کے انچارج بلقیس آپا نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ بیٹا، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اسے استعمال کرو۔ معذوری جسم میں ہوتی ہے، روح میں نہیں۔ ان کے ان الفاظ نے میرے اندر جینے کی ایک نئی شمع روشن کر دی تھی۔ میں نے وہیں سلائی کڑھائی اور کمپیوٹر کورس میں داخلہ لے لیا۔ دن بھر میں کام سیکھتی اور رات کو اسی پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی اور اپنے رب سے باتیں کرتی۔ یہ کرسی میرے کمرے کے کونے میں رکھی رہتی تھی۔ یہ میرا واحد تعلق تھا میرے ماضی سے، میری ماں سے۔
ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر اٹھنے لگی تو کرسی عجیب انداز میں لرز گئی۔ مجھے لگا شاید زمین اونچی نیچی ہے، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا دایاں پایا اپنی جگہ سے ہل رہا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ ٹوٹ گئی تو میری آخری نشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اوزاروں کا ڈبہ اٹھایا اور اسے ٹھیک کرنے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے پائے کا ڈھیلا پیچ کھولا تو وہ پایا لکڑی کے فریم سے الگ ہو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ اس پائے کی کھوکھلی جگہ کے اندر کچھ ٹھنسا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک چیز باہر کھینچی۔ یہ ایک بھاری لفافہ تھا اور اس کے ساتھ چابیوں کا ایک گچھا بندھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے پلاسٹک ہٹایا اور لفافہ کھولا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ لفافے کے اندر زمین کی رجسٹری اور ایک بڑے مکان کے اصل کاغذات تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سب میرے نام پر تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی بلقیس آپا کے دفتر میں گئی۔ آپا، یہ دیکھیں، یہ مجھے میری کرسی سے ملا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سچ ہے یا خواب۔ بلقیس آپا نے کاغذات دیکھے تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ماریا، یہ تو شہر کے سب سے مہنگے علاقے گلبرگ کے ایک بنگلے کی کاغذات ہیں۔ یہ تو کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اگلے دن سینٹر کے وکیل صاحب نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ مبارک ہو بیبی، وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بالکل اصلی ہیں اور قانونی طور پر اس گھر کی اکلوتی مالکن آپ ہیں۔ آپ کی والدہ نے یہ گھر 5 سال پہلے آپ کے نام منتقل کروا دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں نے مجھے ساری عمر دھتکارا، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ تبھی میری نظر اس لفافے میں موجود ایک طے شدہ خط پر پڑی۔ یہ اماں کی لکھائی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری بیٹی ماریا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو یقیناً میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے ظالم سمجھتے رہی ہو، مگر میں کیا کرتی؟ تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تیرے بھائیوں کی آنکھوں میں لالچ دیکھ لیا تھا۔ وہ بھیڑیے بن چکے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے تیرے سامنے محبت جتائی تو وہ تجھے مجھ سے چھین لیں گے یا تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر تجھے منحوس کہا، تجھے خود سے دور رکھا تاکہ ان کی نظروں میں تیری کوئی اہمیت نہ رہے اور وہ تجھے جائیداد کا حصے دار نہ سمجھے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی سے تیرے لیے یہ گھر خریدا اور چھپا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بعد وہ تجھے سڑک پر پھینک دیں گے۔ یہ کرسی میرا خزانہ تھی اور تو میری وارث۔ اب دنیا کو دکھا دے کہ تو کمزور نہیں ہے۔ خط پڑھتے ہوئے میرے آنسوں نے کاغذ کو بھگو دیا تھا۔ اماں مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ تو میری ڈھال بنی ہوئی تھی۔ میں جسے نفرت سمجھتی رہی وہ تو ان کی شدید محبت تھی جو انہوں نے اپنے سینے میں چھپا رکھی تھی۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وکیل صاحب کی مدد سے میں نے اس گھر کا قبضہ لے لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور آراستہ گھر تھا۔ اماں نے میرے لیے بینک میں بھی کافی رقم چھوڑ رکھی تھی جس کا علم بھائیوں کو نہیں تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنا آن لائن کپڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرا برانڈ شہر میں مشہور ہو گیا۔ میں اب ایک کامیاب بزنس وومن تھی جس کے پاس اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور عزت تھی۔ دوسری طرف قدرت کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ میرے تینوں بھائیوں نے جوا اور سٹے میں اپنا سارا پیسہ برباد کر دیا۔ وہ جس بنگلے کے لیے لڑتے تھے وہ قرض خواہوں نے ضبط کر لیا۔ بھابھیوں کا بھی اصلی روپ سامنے آ گیا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو وہ بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ نازیہ بھابھی تو حارث بھائی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی تھی اور آخرکار طلاق لے کر چلی گئی۔ وہ تینوں بھائی جو کبھی فرعون بنے پھرتے تھے اب کرائے کے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی گاڑی میں بازار سے گزر رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو ایک فقیر میری گاڑی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیوی، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا۔ ویل چیئر پر ایک خستہ حال شخص بیٹھا تھا جس کے کپڑے میلے تھے اور چہرے پر دھول جمی تھی۔ یہ وقار بھائی تھے، وہ بھائی جنہوں نے مجھے میرے لنگڑے پن کا تانا دیا تھا، آج خود معذور ہو کر بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، وقار بھائی۔ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میری شکل پہچانتے ہی ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے سمندر امڈ آئے۔ ماریا، تم؟ انہوں نے نظریں جھکا لی اور ویل چیئر گھما کر
بھاگنے کی کوشش کی۔ میں گاڑی سے اتری اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رک جائیں بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے مت دیکھو ماریا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، یہ اللہ کا عذاب ہے مجھ پر۔ دیکھو آج میں اسی جگہ ہوں جہاں میں نے تمہیں پہنچایا تھا۔ میں اپاہج ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا، مجھے معاف کر دو۔ بازار میں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ سب کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اماں کا خط پڑھا تھا۔ آپ میرے بھائی ہیں، خون کبھی سفید نہیں ہوتا۔ میں وقار بھائی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اپنے لوگوں کو بھیج کر سرمد اور حارث کو بھی بلوا لیا۔ وہ دونوں بھی بری حالت میں تھے۔ مجھے اتنی شان و شوکت میں دیکھ کر وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے ان تینوں کو بٹھایا اور وہ پرانی لکڑی کی کرسی ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ وہی کرسی ہے جس پر بیٹھ کر آپ لوگ ہنستے تھے۔ آج اسی کرسی نے مجھے چھت دی ہے اور عزت دی ہے۔ اماں نے مجھے سکھایا کہ نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ بھائیوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور معافیا مانگنے لگے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ میں نے ان کی مدد کی، انہیں دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کاروبار کروا کے دیا۔ مگر اب میں وہ ڈری سہمی ماریا نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط عورت تھی جو اپنا حق اور اپنی طاقت پہچانتی تھی۔ آج جب میں اس گھر کے لان میں بیٹھتی ہوں تو مجھے آسمان پر اماں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ماں کی ڈانٹ اور سختی میں بھی اولاد کے لیے خیر اور محبت ہی چھپی ہوتی ہے، جسے سمجھنے میں ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں۔ میری آج کی کہانی ماریا کے نام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔